بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس پریشانی کے عالم میں پہنچے اور فرمایا، فاطمہ 3 دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب کیفیت چھائی ہوئی ہے۔ وہ حجرہ مبارک سے صرف نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں اور پھر سیدھا واپس حجرہ مبارک میں چلے جاتے ہیں، کسی سے بھی کوئی بات نہیں کر رہے۔ آپ ان کی لاڈلی بیٹی ہیں، اس لیے آپ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حالات معلوم کریں کہ ماجرا کیا ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور جا کر دستک دی۔ جب بتایا کہ آپ کی بیٹی ہے دروازے پر، تو پھر نبی رحمت نے دروازہ کھولا۔ حضرت فاطمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کس وجہ سے غمگین اور پریشان ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ معراج کی رات مجھے جہنم کا منظر دکھایا گیا۔ میں نے اس میں 6 عورتوں کو عجیب طریقے سے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ میں اسی وجہ سے اپنی امت کے غم میں مبتلا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے جہنم میں کن عورتوں کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کو اس کی زبان کے ذریعے سے جہنم میں لٹکایا گیا تھا۔ وہ عورت دوسروں کی غیبت کرتی رہتی تھی، لوگوں کو طعنے دیتی اور گالیاں نکالتی تھی۔ اللہ اکبر۔ دوستو دیکھیں کہ سوچیں، جب ہماری زبان ہماری دانتوں میں آتی ہے تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور دوسری عورت کون تھی جو آپ نے دیکھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ، میں نے ایک دوسری عورت کو دیکھا، اس کے سینے کے دونوں پستانوں کے اندر ایک سلاخ ڈالی گئی تھی اور اس سلاخ کے سہارے اس عورت کو جہنم کی آگ کے اندر لٹکا دیا گیا تھا۔ استغفر اللہ۔ کیا کوئی عورت اندازہ لگا سکتی ہے اس طرح لٹکی ہوئی عورت کس قدر تکلیف میں مبتلا ہوگی؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اس عورت کا گناہ کیا تھا؟ حضور فرمانے لگے، وہ ایسی عورت تھی جو خود پر غیر مردوں کو قابو دیتی تھی اور زنا کرتی تھی اور اپنا سینہ لوگوں سے نہیں چھپاتی تھی۔ یہاں پر غور کیجئے، خاص طور پہ عورتیں غور کریں جو اپنی زیب و زینت دوسروں پر ظاہر کرتی ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری عورت کے بارے میں فرمایا جو جہنم کے عذاب میں مبتلا تھی۔ آپ نے فرمایا، تیسری عورت اپنے بالوں کے ذریعے سے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، کیونکہ وہ بالوں سے پردے کا خیال نہیں کرتی تھی اور ننگے سر ہی بازار میں گھومتی تھی۔ میری بہنوں، اندازہ کرو کہ سر کے بال تو اگر کوئی بچہ بھی کھینچ دے تو اسے تھپڑ مارنے کو دل کرتا ہے، بالکل ہم سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی، تو پھر اس تکلیف کا اندازہ کیجئے۔ پھر ایک چوتھی عورت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے اس حال میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بنے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف ہونے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ دوستو، صفائی کو نصف ایمان اس لیے قرار دیا گیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5ویں عورت وہ تھی جس کا چہرہ خنزیر کا بنا دیا گیا تھا اور اس کا باقی جسم بھی جانور نما تھا۔ یہ جانور نما عورت وہ تھی جو کہ جھوٹ، چغلی، غیبت سے کام لیتی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے 6ٹھی عورت کو جہنم میں دیکھا، اس کی شکل کتے جیسی تھی، وہ ایسی آواز نکالتی تھی جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہو، آگ اس کے منہ میں داخل ہوتی تھی۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اس نے کون سا گناہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا۔ میری تمام بہنوں سے نصیحت ہے کہ خدارہ اسلام کے شعار اور فرائض پر عمل کریں، خاص کر نماز پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ان باتوں کا لازماً خیال رکھیں، اپنی پردہ داری کا۔ اللہ تعالیٰ بدکاری سے سب کو بچائے، اور خاص طور پر غیبت کے بارے میں ایک جگہ پہ فرمایا گیا ہے، جس طرح ہم زنا سے نفرت کرتے ہیں، یہ زنا سے بھی بدتر گناہ ہے، لیکن ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں اور ہمارا اوڑھنا بچھونا یہی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی غیبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری تمام بہنوں کو غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔